ڈولی سے جنازے تک کی تلقین صرف وہی والدین کرتے ہیں جو کہ بیٹیوں کے صرف جنازے اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں، رخصتی کے وقت ان کے کان میں سرگوشی ضرور کرتے ہیں کہ اب مر کر ہی تم نے وہاں اس گھر سے واپس آنا ہے ورنہ واپس نہیں آنا۔ ایسے والدین کے لیے اس کتاب میں جو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں بہت کچھ ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے کتاب برکت، جس کو لکھا ہے صدف مرزا صاحبہ نے۔ یہ ان کی خود نوشت ہے۔ اس کتاب کو چھاپا ہے بک کارنر جہلم نے۔ اس کی قیمت ہے 1800 روپے۔ ہاں جی، اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ کتاب کافی ضخیم ہے۔ اگر آپ مختصر کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ کتاب مت پڑھیے۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 825۔ جی ہاں، 825 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ صدف مرزا صاحبہ کا جہاں تک سوال ہے تو انہوں نے پاکستان میں اپنا بچپن، اپنی جوانی گزاری۔ ان کی تمام تر تعلیم جو ہے وہ تقریباً پاکستان سے ہے اور جہلم سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہاں مختلف تقاریر میں، پنجابی ٹاکروں میں بہت حصہ لیا۔ شروع سے بے باک خاتون تھیں، صحافی بھی رہیں کچھ عرصہ، اور پھر شادی ہو کر وہ جو جرمنی چلی گئیں۔ پھر وہاں سے ڈنمارک میں ان کا کچھ قیام رہا اور آج تک وہ ڈنمارک میں ہی ہیں۔ ان کو 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ڈنمارک میں ہی ہیں۔ ڈنمارک میں انہوں نے غذائیت کے مضمون کے ساتھ ساتھ جو ادبی اپنی سرگرمیاں تھیں ان کو نہیں چھوڑا اور ادب کے کام پہ مختلف کام کرتی رہی ہیں۔ جرمنی اور اردو میں درمیان میں ان کا کافی کام ہے۔ بہت سارے جرمن کام کو وہ اردو میں ڈھالتی رہی ہیں اور اس کام کے لیے کافی انہیں مانا جاتا ہے۔ صدف مرزا صاحبہ نے اس کتاب میں سب سے پہلے تو جیسا ان کا بچپن گزرا جہلم شہر میں، اپنے بچپن سے لے کے ان کی کس طرح تربیت کی گئی، کیسے انہیں تعلیمی معاملات میں اور گھریلو ماحول میں مدد ملی گروم کرنے کی، سب کچھ بتایا ہے۔ پھر ان کی شادی ہوئی اور شادی میں جو وہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ایک انجان ملک میں، اور پھر مختلف جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، آپ کے پاس بچے ہوں اور آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، ان کیفیات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ بتایا ہے کہ جب ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ہوتی ہے، اسٹرانگ کر لیتی ہے اپنے آپ کو، تو وہ حالات سے بہرحال نبڑ لیتی ہے کس طرح سے۔ وہ پاکستان آتی ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو اپنا فیصلہ سناتی ہیں کہ اب وہ واپسی کی راہ نہیں چنیں گی، اور ان کے والد صاحب جو سب سے اہم بات اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کا جو نام برکت رکھا گیا ہے وہ بھی انہوں نے اپنے والد کے وجہ سے ہی رکھا کہ میرے والد نے مجھے ایسے سیکیور کیا جیسے برکت کا ایک پیڑ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو، اپنے آس پاس والوں کو چھاؤں دیتا ہے، تو اسی طرح میرے والد نے بھی مجھے چھاؤں دی اور پروٹیکٹ کیا اس وقت جب معاشرہ جو ہے وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، صدف مرزا صاحبہ کیونکہ ایک لکھاری ہیں، ادبی ماحول سے ان کا تعلق تھا، ان کا بچپن جو ہے وہ پلی بڑھی ایک ادبی ماحول میں، تو بہت ہی نستعلیق اور بہت اچھی سی آپ کو اردو پڑھنے کو ملے گی اس کتاب میں، تو آپ یہ کتاب پڑھتے ہوئے بور نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک بہت سیریس موضوع پر بھی اپنی جو ایک بے باکی ہے یا اپنا ایک جو مزہ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو مسنگ نہیں ہونے دیا اس کتاب میں، جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ لیکن مجھے اپنا ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس کتاب کو اتنا ضخیم نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ کہیں نہ کہیں کتاب کو جب آپ پکڑتے ہیں تو ہی آپ اس کی ضخامت کو دیکھ کے اور صفحات کی اتنی تعداد کو دیکھ کے تھوڑا ڈگمگا جاتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے۔ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ آدھے اپنی 50% پہ بھی ہوتی تو جو میسیج اس کتاب میں دیا گیا ہے وہ پہنچ جانا تھا پڑھنے والے تک۔ باقی یہ ہے کہ ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے، آپ بور نہیں ہوں گے جب آپ دل لگا کے انٹرسٹ سے پڑھیں گے، لیکن 800 صفحات کی کتاب انٹرسٹ سے پڑھنا بہرحال دل گردے کا کام ہے۔ میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع پہ ہے، والدین کو بھی یہ پڑھنی چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں کہ اگر آپ کے بچے کسی نہ کسی قسم کے مسائل کا شکار ہیں یا اپنے ریلیشن شپ میں گرو نہیں کر پا رہے ہیں تو انہیں اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب پڑھیں، لیکن سوچ لیجئے کہ 800 صفحات پہ مشتمل ہے۔